بسم اللہ کا مسئلہ کو سمجھایا تھا ہیں پورا نہیں ہوا ہے، اسی لیے تو کہاں اچھی بات ہے. وہ پورا اور میرے نام کے آخر میں عبدالسلام لاجپوری پوری اور پورا جگڑتے رہیں گے اور کریں گے کام پورا انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ایک مرتبہ سمجھ آ جائے تو میں صرف اکیلا نہیں صبح ہم سب انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھیں گے. تو یہ آج آخری ہے، آج آپ کو سمجھائیں گے اور 2-3 قرآن شریف آپ بھی لے کے بیٹھنا، ایک ان کو بھی دینا. میرا بولنے کا صرف مطلب ہے کہ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ لکھا ہوئے نا، خلاص. ہمارے مفتی ہمارے جو عالم یہ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو، مسئلے میں اور ادھر ادھر مت جاؤ. لکھا ہوا تو قرآن میں اور بھی ہے جس کو نہیں پڑھا جاتا، بعض الف واو یا وہ نہیں پڑھے جاتے. کیا کریں گے آپ اگر آپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ تو آپ پہلے میرے جواب دینا. قرآن میں اور بھی لکھا ہے. دوسری بات سعد اللہ صاحب، یہ تو حضور کی حدیث، یہ کوئی امام کی بات نہیں ہے. وہ خالی امام کے الگ الگ جو اوپینین ہے وہ آپ کو سمجھا ہے، باقی بات حدیث کی ہے. تو اس میں پھر حجت بازی نہیں چلتی، وہ تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھو ہمیشہ ذہن کھلا رکھو، سمجھ آئے کہ نہیں کہ ہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ آ جائے مان لیں گے. سمجھ آدمی ضد لے کے بیٹھے کہ نہیں بس یہ تو وہ تو میں بھی کہتا ہوں، میں کہاں منع کرتا ہوں کہ نہیں لکھا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو فقہا کا جو اختلاف ہے، علماء نے کیا فرمایا، حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. تو امام شافعی ہمارے سروں کے تاج ہے، آپ زور سے پڑھو کوئی منع نہیں کرتا. اور یہاں کوئی شوافی المسلک تراوی پڑھائے گا ہم اس کو نہیں روکیں گے، وہ بسم اللہ زور سے پڑھے گا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو بات سمجھانے کی آپ نے جو سوال کیا تھا وہ کچھ میں ہی نہیں کہہ رہا. آپ پڑھو، ضرور پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو بھی ہم تو آپ کو کہیں گے. میں تو آپ کو وہ بھی کہتا ہوں جو آپ نہیں کر رہے. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اذان آپ کے یہاں جس اعتبار سے ہے اس اعتبار سے دو، آپ نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ اقامت آپ اسی طرح پڑھو جو آپ کے امام کہتے ہیں، آپ نہیں کرتے. آپ نہ اس امام کی مانتے نہ اس امام کی مانتے ہیں. ہاں دونوں امام کی نہیں مانتے. میں کہاں منع کرتا ہوں، میں نہیں منع کرتا بالکل. اور آپ ضرور پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو ہم ٹوکیں گے آپ کو کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا. وہ آپ کے امام ہیں، ہاں وہ آپ اس اعتبار سے جو ہے پڑھو. اور ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے. دیکھیے کتنے مسائل میں شوافے احناف کے مسلک پر عمل کرتے اور احناف شوافے کے اوپر. جہاں شدید ضرورت ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو. آپ کے یہاں آپ جانتے ہیں وضو کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ مس ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا. ہاں اب آپ مجھے بتائیے، آپ عمرہ اور حج میں جائیں گے، آپ کا وضو رہے گا؟ آج کے جو حالات ہے وضو رہے گا؟ ارے وہ انڈونیشین اور کیا ہے وہ دوسرا کون سا ملک، ہاں وہ اتنی مضبوط ہوتے، مد سے ان کی عورتیں مضبوط ہیں. ہاں ہم تو کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے. اور وہ جتھا کا جتھا آتا ہے وہاں پر، ہیں کتنی مضبوط ماشاءاللہ. تو پھر آپ کے وضو کا کیا حال ہوگا؟ تو وہاں پر آپ کے علماء کہیں گے کہ بھائی مجبوری ہے، کس پہ عمل کر لو، حنفی کے مسلک پر عمل کر لو. وہاں ہمارے لیے بھی مجبوری ہے، وہاں بھی ہمارے لیے بھی. جیسے آپ کے لیے حج میں اور رمضان مبارک میں ابھی جو لوگ جا کر آئے وہ بتا رہے تھے کہ اتنے، آپ تو جا کر آئے، اتنا مجمع تھا اس سال، کہتے ہیں کہ شاید حج سے زیادہ ہوگا. اتنا مجمع تھا جو لوگ جا کے آئے وہ مجھے بتا رہے تھے. تو جیسا آپ کے لیے وہاں مسئلہ ہے ویسا ہمارے لیے بھی ہے. اب ہم آپ کے امام کے مسلک پر جو ہمارے بھی امام ہیں ایک اعتبار سے اس پہ عمل کر لیتے. وہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یاد رکھو، محاذات. ایک مسئلے کا نام ہے محاذات. محاذ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی بولا جاتا ہے کہ فوجی کس پر ہے؟ محاذ پر ہے. محاذ پر. تو کیا ہے؟ آمنا سامنا. محاذ کا کیا معنی؟ آمنا سامنا یا پڑوس میں، کہ یہ بھی ایک اعتبار سے ہاں وہی ہوا تو اس کو محاذ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مرد نماز پڑھ رہا ہے، وہ کون قرآن شریف پڑھ رہا ہے؟ ذرا آہستہ پڑھے یا پھر پیسج میں چلے جائے. کون ہے؟ کوئی اپنا گجراتی ہے یا پھر عرب ہے؟ عرب ہے. اب ان کو تو عرب ہی سمجھا سکتا ہے.
ہاں عرب کو ہم نہیں سمجھا سکتے, عرب کو رب ہی سمجھا سکتے. گجراتی ہے, چلو تو سمجھ جائے گا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, یہ بھی دین کا ہی بات ہے. ہاں یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے. اب کیا سمجھائے اور کیا نہ سمجھائے, وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک مقام پر, نورانی بھائی, کہ بدن ہما تن ہما داغ داغ شد. سعدی لکھتے ہیں تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. وہ کہتے ہیں مفہوم ہے کہ پورا بدن یہ چھلنی ہو گیا ہے, اب مرہم پٹی کرے تو کہاں کرے؟ ایک جگہ ہو تو مرہم پٹی کرے, ہیں ایک جگہ ہو تو مرہم پٹی کرے, تو پورا بدن ہی جو ہے وہ چھلنی کا چھلنی ہے. تو ہمارا بھی حال یہ ہے, کس مسئلے کو بیان کرے کس کو نہ کرے. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے سالوں سے بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے رہے, پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ سمجھنا نہیں چاہتے, یا اکابر آتے ہیں تو بیٹھتے نہیں, علمی استفادہ نہیں کرتے, تو آج بھی وہ معمولی کام جو پتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے. یہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ بھی دین کا کام ہے. ہاں حدیثیں آپ نے سن رکھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں حنفیہ کو بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے, محاذات جس کو کہتے ہیں. مرد نماز پڑھ رہا ہے, چاہے محرم عورت ہو, یاد رکھنا مسئلہ, چاہے محرم عورت ہو. بیوی کیا ہے شوہر کے لیے؟ محرم ہے. بیٹی باپ کے لیے کیا ہے فاروق بھائی؟ محرم ہے. ماں بیٹے کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے. بہن بھائی کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے. یہ سب محرم رشتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ, مرد نماز پڑھ رہا ہے, اس کے بالکل آگے اگلی صف میں کوئی عورت ہے, نمبر 1. نمبر 2 سیدھے ہاتھ پر کوئی عورت ہے. نمبر 3 سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر کوئی عورت ہے. تو کل 3 جہت میں. کہاں پر؟ جہاں مرد نماز پڑھ رہا ہے بالکل اس کے سامنے, جیسے سعد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے سامنے ہوں بالکل, یا یوں کہہ لیجیے کہ میں ہوں تو یہ میرے سامنے ہے, یا نورانی بھائی میرے سامنے ہے, بالکل اس طرح اتنا فاصلہ. یا پھر عورت سیدھے ہاتھ پر ہے یا الٹے ہاتھ پر ہے. یہ مسئلہ عام طور پر حرمین شریفین میں پیش آتا ہے, اور یہ آپ کو پیش آئے گا حج کے موسم میں, اور اب آج کے اعتبار سے کہہ لیجئے کہ اب عمرہ کے لیے چلے گئے, کب؟ جب اسکول ہالیڈے ہے تو شاید مجمع زیادہ ہو, اور رمضان المبارک میں تو اب ہوتا ہی ہے مجمع حج کے جتنا. اب آپ بچنا بھی چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے. آپ کب بچ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا کہ چلو نئی صف بن رہی ہے, اور میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اللہ اکبر, میرے پڑوس میں آ کے کون کھڑا ہوگا؟ لیڈیز. او مائی گاڈ, او میرے اللہ, میں کہہ رہا ہوں یہ تو پہلے سے لیڈیز بول رہے ہیں, کہ ہم تو یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ مرد کھڑا ہوگا, ہیں مرد جو ہے وہ کھڑا ہوگا, لیکن آ کر کون کھڑی ہو گئی؟ عورت کھڑی ہو گئی. ہوتا ہے نا, ہاں عورت کھڑی ہو گئی. اب کیا کریں گے آپ؟ چلو اب عبدو سمجھ چچا نے جواب دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا, یا لا ینحل. تو پڑھ لیں گے, یہ جواب بھی صحیح نہیں. احتیاط کی کوشش کرنا ہے, پھر بھی آدمی بچ نہ سکے تو الگ چیز ہے, جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے. تو یہ محاذ کہ مرد نماز پڑھ رہا ہے, اس سے آگے عورت 4-5 صف آگے ہو تو مسئلہ نہیں ہے, سمجھ آ رہا ہے, بالکل سامنے, یا سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر, چاہے عورت محرم کیوں نہ ہو. جو میں نے گنوایا کہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, پھوپھی ہے, جتنے بھی محرم رشتے ہیں تو آپ گن لیجئے, بول لیجئے, تو وہ ہے. پھر بھی یہ مسئلہ ہے. اب ایک صورت میں فرماتے ہیں کہ نماز ہوگی مرد کی, وہ یہ کہ عورت کو منع کرے کہ چل بھاگ یہاں سے. کیا ہے اس کو کہنا ہے کہ بھاگ یہاں سے, نہیں بھاگتی.
تو واستغفر جو ہاتھ رکھا تو ہاتھ کو یوں کر کے. بالکل اچھا اچھا. دیکھیے حنیف بھائی اپنا خود کا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں ہاتھ بتایا تو وہ ہاتھ کو بھی جھڑک کر کیا ہو گئی, وہ چلی گئی. ہاں تو مسئلہ پیش آتا ہے. تو اب علماء نے کہا کہ چلو بھائی شواف ہے کہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب وہاں پر ہم اس پہ عمل کر لیں گے کہ بچنا مشکل ہے یا شاید ممکن نہیں ہے. تو اگر پہلے اتنا خیال کرو کہ جب شروع کرو تب احتیاط کر لو, لیکن ایک صورت کے بعد میں آ کر کھڑی ہو گئی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ اتنا فل ہوتا ہے, آپ راستے پہ بھی نماز پڑھو راستہ بالکل فل ہے. بلکہ میں جب 2010 میں حج کے لیے گیا تھا تو میں سمجھا کہ میں جمعہ کے لیے وقت پہ نکلا ہوں. ارے جب نکلا ہوں تو مجھے ہوٹل کے نیچے نماز پڑھنی پڑی جمعہ کی, پورا فل ہے. چونکہ مجھے تجربہ نہیں تھا, عمرہ کیا نہیں تھا اس سے پہلے, بس وہ پہلی مرتبہ جانا ہوا اور کچھ پتہ نہیں تھا. حالانکہ میں جلدی نکلا لیکن اتنا فل, اب کیا کرے گا آدمی؟ تو وہاں پر یہ کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, نماز کیا ہو جائے گی, ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا نا جہاں تک ہو سکے احتیاط کی کوشش کرو. ہاں احتیاط کرو کہ بھائی یہ مسئلہ پیش نہ آئے. جتنا بچنے کی کوشش کر سکتے ہو بچو, لیکن ممکن نہیں ہے تو پھر چلو. اس لیے ذہن کھلا رکھو کہ وہ بڑے لوگ ہیں, یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے سروں کے تاج ہے, یہ ائمہ حضرات ہے. تو آدمی کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا مسلک بھی سمجھا جو ہمارے امام صاحب کا مسلک ہے, رائے ہے, اور سامنے والے کا بھی میں نے سمجھا. اور سمجھنے کی نیت سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا, ورنہ بس دماغ میں یہ کہ نہیں لکھا ہوا ہے تو کیا کرے ہیں. تو لکیر کے فقیر مت بنو, یہ بھی تو محاورہ ہے. ہر چیز میں لکیر کے فقیر نہیں بننے کا. ہاں چلو اب بات چھڑ ہی گئی ہے شروع میں, تو اب میں پہلے وہی آپ کو بتا دوں. 3-4 قرآن شریف لے لو, اور ایک بڑے میاں کو دو, ایک نورانی بھائی کو دو, ایک ان کو دو, تو سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور کچھ نہیں. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. پیج نمبر کھولو 529, پیج نمبر اوپن کرے 529. کوئی ایک لے لو اور آدمی, آپ لے لو. ارے قرآن شریف لینا ہے, اس میں کیوں آپ تم کرتے ہو؟ یوسف بھائی کو دے دو, اللہ کے بندو اس میں کیا ہے, آپ لے لو تم لے لو. پیج نمبر ہے 529, اس میں پہلی ہی آیت دیکھو 529, الٹے ہاتھ پر. میرے تو الٹا ہاتھ آئے گا, آپ کا بھی شاید الٹا ہاتھ ہی آئے گا. ہاں پہلی لائن کیا لکھا ہے؟ کریم, پہلا لفظ کریم ہے نا, اور اس کے بعد کیا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج میں آپ کو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہے الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا ہے یا جس طریقے سے قرآن شریف کی آیت لکھی ہے بالکل اس کے ساتھ ہے؟ ساتھی ہے نا, الگ نہیں ہے نا. باقی آپ قرآن شریف میں ہر جگہ بسم اللہ دیکھو کہاں ہوگی, ٹاپ میں ہوگی, بالکل الگ سے اس کو لکھا ہے. لیکن یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سے نہیں لکھا ہے, یہاں کیسے لکھا ہے؟ ساتھ میں لکھا ہے. جیسے پورا قرآن شریف ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہے. کیوں؟ وائی, اس کی وجہ سمجھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی جو سورہ نمل ہے اس کا جز اور حصہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ سورہ نمل ہے تو اس کا جز اور حصہ ہے, اس لیے اس کو ساتھ میں لکھا گیا کہ وہ اس کا حصہ ہے. باقی آپ پیچھے چلے جائیے اب تیسرے پارے میں, تو دیکھیے القاریہ, بسم اللہ کہاں لکھی؟ القاریہ نکالو 843, پیج نکالو 843, اما میں چلے جاؤ 843, یا قل اعوذ برب الناس پہ چلے جاؤ, چلے بالکل تو آسان ہوگا. قل اعوذ برب الناس پہ چلے جاؤ. قل اعوذ برب الناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو کیسے لکھی ہے, ساتھ میں لکھی ہے یا الگ سے لکھا ہے؟ الگ سے لکھا ہے نا.
قل اعوذ برب الفلق میں دیکھ لیجئے، ساتھ میں لکھا ہے کہ الگ سے لکھا ہے؟ الگ سے لکھا ہے۔ قل هو اللہ احد میں الگ سے لکھا ہے، تبت یدا میں الگ سے لکھا ہے، اذا جاء میں الگ سے لکھا ہے، قل یا ایھا الکافرون میں الگ سے لکھا ہے۔ آپ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سورہ توبہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی 113 صورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، ساتھ میں نہیں لکھا ہے۔ کیوں؟ یہی فرق بتانے کے لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی یہ 113 کی 13 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے 113، یہ پورے قرآن کریم کا حصہ ہے، پورے قرآن کا، ہر صورت کا نہیں، فرق سمجھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز ہے۔ کیا ہے؟ ہر صورت کا پارٹ ہے، ہر صورت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فصل کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کس لیے؟ فصل یعنی فرق کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور آپ ہمیشہ دیکھنا صورت ختم ہوتی ہے وہاں مضمون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مضمون جانتے ہیں نا، کہ جو بات چل رہی ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے، جیسے ہی صورت ختم وہ مضمون بھی ختم۔ اب نئی صورت، نیا مضمون۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی؟ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، آپ نے سن رکھی ہے، لیکن ایک وجہ جو ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے ہیں وہ یہ لکھی ہے کہ یہ صورت اور اوپر والی جو صورت ہے، حافظ صاحب کون سی صورت ہے توبہ سے پہلے؟ انفال۔ ہاں، سورہ انفال۔ تو جو سورہ انفال کا مضمون ختم ہوتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یہی ہے نا اخیر میں؟ چلے میں دیکھ کے لیتا ہوں۔ ہاں یہی ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ توبہ ہے، پیج نمبر 260۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اوپر مضمون ختم نہیں ہوا، یہ سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اوپر کا مضمون ہے اور یہ مضمون ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ ایک سورت ختم ہوئی، مضمون ختم ہوا، نئی سورت شروع، نیا مضمون شروع۔ اب میں رک جاؤں گا، آپ کو جواب دینا ہے۔ سورہ انفال چل رہی ہے، سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آپ کو کسی قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ اس کی ایک وجہ کیا؟ مضمون ختم نہیں ہوا، مضمون اوپر سے کیا ہے؟ چلا آ رہا ہے۔ جب مضمون ختم ہی نہیں ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھی جائے؟ بسم اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیا بتانے کے لیے، کیا سورت، جیسے وہ حافظ صاحب نہیں کرتے تراویح میں پڑھاتے یا وہ جہاں اسٹاپ کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے پہلا پارہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو پیٹرول تھوڑی ختم ہوا ہے، ہاں وہ منزل آ گئی ہے، کیا ہے؟ تو وہ سمجھ جاتا ہے آدمی کہ اب کیا ہے، رکوع کرنے والے امام صاحب۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض اچھے خاصے لوگ ایسا کرتے ہیں، اچھے جیسے انا اعطینا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. تو بعض مقتدی کیا کرتے ہیں، یہاں آئیں گے نا، هو الابتر، تو وہ کیا کرتے، ہاتھ چھوڑ دیتے. ابھی تو امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا، یہ فضول حرکت. نہیں دے صبح آپ کہاں تک پکڑ کے رکھیں. تو یہ یاد رکھو، اب دیکھا دیکھی کسی نے کیا تو ہم بھی شروع کر دیتے. بھائی امام صاحب کا ویٹ کرو، امام صاحب اللہ اکبر کہے اس کے بعد ہاتھ چھوڑو. لیکن وہ صورت پتہ ہوتی ہے یا حافظ صاحب ہے تو وہ پتہ چلے گا کہ یہاں آپ کیا کرنے والے، تو وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. خیر بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تو کہہ دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت کیا ہو رہی، شروع ہو رہی. اب میں اور آپ تو وہ معنی اور میننگ سے واقف نہیں ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ کی جاتی اور یوں ہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسٹیشن آ گئے. چلتا پتہ؟ میننگ پتہ، میننگ ہی معلوم نہیں ہے تو کیسے پتہ چلتا؟ ارے تم کو کیا پتہ چلتا، جو علماء حضرات بھی پڑھاتے ہیں تراویح اور حفاظ، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ جو 30 پاروں کی ترتیب ہے، 30 پاروں کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ بعد میں ہاں علماء نے اس کو کیا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ قرآن شریف نہ કેટલા સુપારા، તો એ સુપારા નહીં મળે، એનું અસલ નામ છે સી પારા. હા પણ આપણો એશિયન લોકો જ્યાં સુધી વાતને બગાડે નહીં ને કામને બગાડે નહીં ત્યાં સુધી ચેન નહીં પડે આપણને. ہاں ہم ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، سیدھے چلتے ہی نہیں. ایک صاحب بہت اچھی بات لکھی ایک صاحب نے کہ مسلمان 4 مسلمان اسی وقت ایک سمت میں چلیں گے سیدھے جب ان کے کندھے پہ جنازہ ہو، ورنہ ایک سمت میں چل ہی نہیں سکتے. وہ اوپر جنازہ ہونا ضروری ہے یا پھر پیچھے ڈنڈا ہونا ضروری ہے تو سیدھے چلتے. તો આપણી સિફત તો હે અબ્દુલ કાદિર ચાચા, આપણે તો ઢોર ભેણા જેવા થઈ ગયા. આપણે ગામડામાં જોયું કે ક્યારે હીધું ચાલે, હા કે પરાણીને પરાણી જોઈએ સિદ્દીકભાઈ. એક તો એને બી પરાણી કહે ને બીજી એક આપણે ત્યાં ઉતી તેને આરીફભાઈ શું કહેતા પરાણી હે ને એટલે ઘૂંચેટીને, તો પરાણી ત્યારે જ હીધું ચાલે જ્યારે પરાણી હોય, બધા સીધા નહીં ચાલતા. یا پھر بہت مستی کرتا ہے تو وہ باندھ دیتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو گلے میں، کیا پٹا یار، اس کا کچھ دوسرا نام ہے وہ پٹ ہے ہاں. تو بہرحال وہ جو ہے وہ ہوتا تھا. تو ہم سب بگاڑتے ہیں. جیسے صوب رات، شب برات کو کیا بولتے ہیں ہم، صوب رات. یہ ب نہیں ہے، یہ ہے صوب رات، ب ہے. صوب اور اصوب، شبی چچا برابر ہے نا گجراتی میں. یہ شوب اور اشوب ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں عاصم بھائی، ہاں وہ ب کر دیا، وہ بگاڑ دیا اس کو. تو اسی طرح بگاڑنے میں ہم لوگ اول نمبر. تو یہ سپارہ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. سی 30 جو نمبر ہے 30 فارسی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے سی. اسی سے آپ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھے. حضور کی زبان کون سی تھی، عربی تھی. اگر حضور کے زمانے میں ہوتا ہے تو اس کا نام سپارہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. اور پارا یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، گرچہ بہت سے الفاظ دوسری زبانوں میں مستعمل ہوتے ہیں، استعمال ہونے لگتے ہیں، اور کثرت استعمال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم جو بول رہے ہیں اسی زبان کا لفظ ہے، حالانکہ وہ زبان کا لفظ نہیں ہوتا. اور بعض مرتبہ تھوڑی سی ترمیم کر دیتے ہیں. جس زبان پہ لوگوں کو بہت ناز ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں بولتا ہیں، آپ ایسا مت سمجھنا. تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تو اتنی زکوٰۃ واجب ہے کہ ابھی تک ادا نہیں ہوئی ہیں. ہر زبان سے اشرف بھائی کیا ہے، چرا چرا کے لفظ لائے ہیں. وہ مدر، یہ فارسی میں ہے مادر. ماں کو کیا کہتے ہیں فارسی میں، مادر، بدل دیا مدر، چرا لیا لفظ.
فادر فارسی میں پیدر، تھوڑا سا کر لیا، اور فادر جو ہے وہ کر لیا. عین، عین، آئی، آنکھ، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس میں تھوڑا سا چرا کے انگلش میں آئی کر لیا ہے. اور یہ رنگ و روگن کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ڈیکوریشن. یہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبدالسلام بھائی، اصل میں یہ تھا دیکھوریشن. کیا تھا یہ؟ دیکھوریشن. اب چرا لیا ڈیکوریشن، یہ تھا دیکھوریشن. ایسے کئی الفاظ ہیں جو چرائے گئے ہیں. تو یہ سی پارا، پارا بولتے ہیں نا کہ آج آنو پارو بہو گرم છે ને આનો તો કાયમ જ ગરમ હોય હે. આપણું તો કઢી મધી હનીફભાઈ ગરમ હોય और इसका कभी मधी ठंडा होता है इनका तो वो पारा, पारा जानते हैं ना, हाँ टुकड़ा, पारा, पारा कहते देखिए कि पारा पारा हो गया, बोलते हैं ना कि वो चीज पारा पारा हो गई. टुकड़े टुकड़े के लिए बोलते हैं पारा पारा हो गई. क्या हो गया? अलग अलग अलग. पारा यानी टुकड़ा टुकड़ा. सी पारा 30 वॉल्यूम, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा है ना. अरे भाई આપણે બોલતા હોતા નાલા હોતા 1 ડોલી 2 ડોલી 3 ડોલી 4 ડોલી 5 ડોલી 6 ડોલી 7 ડોલી 8 ડોલી 9 ડોલી 10 ડોલી 11 ડોલી ને હવે તો બોલો યાર તમે તાને જ हैं तो 12 डोली. तो उस तरह से जो है वो है. तो ये पारा पारा, टुकड़े टुकड़े, 30 टुकड़े कुरान करीम के 30 वॉल्यूम्स, 10 वाई. अब क्या हो गया? सी पारा. उसको हमने कर दिया सू पारा, है ना. हाँ, तो ये हुजूर के ज़माने में नहीं था. उसकी एक दलील क्या? अरे बोलो यार, ये फारसी का लफ्ज़ है. ये किसका लफ्ज़ है? फारसी का लफ्ज़. उलमाए मावराउन नहर जिनको बोला जाता है, कहते हैं कि उन्होंने ये लगाया था. क्यों लगाया? ख़ास मकसद के लिए. वो इंशाअल्लाह फिर कभी, अभी उसका मौका नहीं है. तो उसके लिए वो क्या किया गया था? वो लगाया गया था. तो वो तो सही तरह तो वो नहीं करते. कैसे हमें पता चलता? सूरह वाक़िया मगरिब के बाद लोग पढ़ते होंगे, कभी आप पढ़े देखिए. कुरान करीम में जो वक्फ़ करना है ना, सही जगह पे करना है. ये नहीं जो हमारे दिमाग में आया हमने कर दिया. कुरान करीम के अंदर मज़ामीन बयान किए गए, टॉपिक. बाज़ मरतबा एक रुकू पूरा एक टॉपिक पर नहीं होता, अलग अलग बात है. समझ आ रहा है? वो अलग अलग जो है वो बात है, लेकिन हमें पता नहीं और मीनिंग पता नहीं होता. तो आदमी कहाँ से कहाँ जो है वो वक्फ़ कर देता है ना. नूरानी भाई वो वक्फ़ कर देता है. बाज़ लोग आप देखना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये रुकू की तिलावत करते हैं नमाज में, और वो कहाँ रुकू करा देते हैं कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाहु अकबर. मैं के तरह परत पढ़ू जुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हालांकि मजमून मफहूम कहाँ ख़त्म हो रहा है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून. यहाँ मजमून ख़त्म हो रहा है, लेकिन गलत जगह करते थे. अगर ये भी बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती हम कहाँ करते? समझ आ रहा है? इसी से एक बात याद आ गई. लोग 11वीं मनाते हैं 11वीं मनाते हैं, उर्स मनाते हैं 11वीं. तो हमारे अल्लामा खालिद महमूद साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, मैनचेस्टर में होते थे. अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे. वो फरमाते थे कि ये 11वीं दिन में है ही नहीं. उसकी दलील ये कि अरबी में 11 है ही नहीं. अरबी में 11 के लिए क्या है? इहदा अशर है ना, वो है. तो 11वीं किसका लफ्ज़ है? हाँ, तो पता चला ये दिन में है ही नहीं. तो ये भी जो है वो पता चल गया कि भाई ये बिदअत है, ये है ही नहीं दिन का हिस्सा. उसकी एक दलील यही है. तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये अगर न उतारी जाती तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ
سورت ختم ہوئی اور کہاں شروع ہو رہی. سمجھ آ رہا ہے؟ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابھی میں نے سورہ نمل میں دکھائی، وہاں بھی وہ ٹاپک ہے، مضمون ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے ملکہ سبا، جن کا نام تفسیر کی کتب میں بلقیس یہ نقل کیا گیا، تو ان کو خط لکھا. اور خط جب لکھنا ہم شروع کریں تو شروع میں کیا لکھنا چاہیے؟ بول تو سب رہے ہیں، دوسرے لکھتے کتنے بولو؟ دیکھا یہ بول رہے ہیں کہ 786 لکھتے ہے نا، 786 لکھتے ہیں نا. ہاں تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھنا ہے. اب یہاں سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام پہلے لکھا، تو اب اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پہلے ہونا چاہیے. تو یہاں آیت کیا ہے کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو بسم اللہ سے اوپر کیا آ گیا؟ سلیمان آ گیا. تو بھائی اللہ پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے علامہ راضی علیہ، امام راضی علیہ الرحمہ کو بہت پیاری بات لکھی اور سب کی سمجھ میں آ جائے گی. لکھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہم خط لکھتے ہیں، شروع میں بسم اللہ ہے، خط کو فول کر کے کس میں رکھتے ہیں؟ انوولپ میں رکھتے ہیں، لفافے میں رکھتے ہیں. تو یوسف بھائی اس کو لفافے میں رکھا، تو بسم اللہ ہی تھی شروع میں. جہاں سے خط شروع ہو رہا ہے وہ بسم اللہ سے تھا، اور لفافے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ ہاں وہ لکھتے ہیں نا ٹو اور فرام لکھتے ہیں نا. ہاں تو سلیمان تو گویا کہ کیا آ گیا؟ فرام آ گیا نا. ہاں فرام سلیمان. تو یہ انوولپ کے باہر تھا، اور جہاں سے خط شروع ہو رہا ہے وہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور یہ اس لیے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ ملکہ سبا، اللہ اکبر. آپ قرآن میں تذکرہ پڑھو، اللہ نے کتنی، اللہ خود مان رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے ان کو زبردست طاقت عطا فرمائی. اللہ مان رہا ہے. جس قوم کی طاقت، پاور کو اللہ تعالی خود تسلیم کر رہا ہے، اس کی یہ بادشاہ تھی، ملکہ تھی. آج بھی نشانات ہے. پہاڑوں میں انہوں نے مکانات بنائے. کہاں بنائے؟ پہاڑوں کے اندر آج بھی موجود ہے، جا کر آپ دیکھ لیجئے. اور قرآن خود تسلیم کر رہا ہے ان کی طاقت کو. اور یاد رکھے ہمارے یہاں محاورہ ہے فاروق بھائی، کریلا اور نیم چڑھا، سنا ہے نا؟ ہاں تو ایک تو منی پاور ہو تو بھی آدمی کو غرور آ جاتا ہے، اور مسلس پاور ہو تو بھی آ جاتا ہے. مسلس پاور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ اور دوسرا کہ یہ نہیں، وہ تو مال میں آ گیا. دوسرا عہدہ، سلطنت، بادشاہت. تو یہ بلقیس جو تھی یہ مال بھی تھا اور طاقت بھی تھی، ہے نا. اسی لیے تو طاقت کا اندازہ دیکھیے. بلقیس کو اس کے جو حواریین تھے، پارلیمنٹیئر تھے، وہ یہ مشورہ دے رہے بلقیس کو کہ جھکنا نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے آگے، ہم مقابلہ کریں گے. لیکن بلقیس نے منع کیا کہ نہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی بادشاہ ہے، یہ نبی ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے. وہ سمجھ گئی. اس کی فہم کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کتنی فہیم عورت، خاتون تھی، ذکی خاتون تھی، کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بتانے کے لیے کہ تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، اصل پوجا تو اس کے خالق کی، اصل عبادت تو اس کے خالق کی کرنی چاہیے، جو ہمارا بھی خالق ہے، سب کا خالق ہے اللہ رب العزت. تم سورج کو پوج رہے ہو. تو اس کو
بعض مرتبہ احساس کرایا جاتا ہے بغیر کچھ کہے، وہ بولنا نہیں پڑتا، سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے. પણ એનો તજુર્બો આજના જમાનામાં ન કરતા, બધા અવાજમલ હે. ہاں સમજાنے تھاકી جاؤ تو نہیں سمجھے تو اشارہ میں کا سمجھے، اس لیے اس کا تجربہ اب آج کے دور میں مت کیجیے. تو کیسے سمجھایا سلیمان علیہ السلام نے کہ سورج اتنا بڑا ہے لیکن اس کا خالق اس سے بڑا ہے. یہ باور کرا ہے. پانی نیچے پانی رکھا اور اوپر باریک کانچ بچھا دیے. نیچے پانی ہے اور اوپر کیا بچھا دیے؟ شیشہ ایک دم باریک. دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے. گویا نظر کا دھوکہ کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے. تو اس کو بھی بتایا. اور تخت ویسا جیسا اس کا تخت تھا ویسا ہی تخت تیار کیا گیا. اس سے پوچھا گیا یہ تیرا تخت ہے؟ کتنی ہوشیار خاتون ہے. کہا کہ گویا کہ ویسا ہی ہے. جواب کتنا مزیدار ہے کہ غلط بھی نہیں اور 100%. ہاں کہ گویا کہ ویسا ہی ہے. قالت کأنہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے قالت کأنہ ہو. خیر تو وہ بسم اللہ وہاں کی ہے. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کریم کا حصہ ہے. یہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہے اسے فصل کے لیے، فصل سمجھ رہے ہیں، فرق کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. ایک سورت ختم اور دوسری سورت، اور اس کی دلیل میں نے دی سورہ توبہ کے شروع میں نہیں، کیونکہ مضمون کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن شریف اگر کوئی سنائے تراویح میں تو ایک مرتبہ زور سے پڑھنا ضروری ہے. تو ان کے یہاں 113 جگہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، وہ ایک ہی آیت ہے. 113 نہیں ہے. کتنی آیت ہے وہ؟ کل ایک ہی آیت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 113 آیت ہے. اور سورہ نمل بسم اللہ ملا لو تو 114 بسم اللہ ہو گئی. اس لیے امام آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف میں حروف کتنے، قرآن شریف میں آیات کتنی آپ کو الگ الگ ملے گی. اب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں تو 112 آیتیں کم ہو گئی، اور امام شافعی کے یہاں کتنی زیادہ ہوئی؟ میں ہی بتاؤں؟ میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ کو سمجھنا. یہ اچھا جواب ہے کہ بھائی آپ ہی بتائے. کبھی کھانا گھر پہ نکلا تو یوں تو نہیں کہا کہ آپ ہی کھائے میرا بھی آ کر. تو 113 صورتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی، آیتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی. تو اس لیے آپ کو فرق معلوم ہوگا. آپ سوچیں گے کہ اللہ ایک جگہ لکھوں کہ આટલી આયતો છે ને બીજી જગ્યાએ લખે કે આટલી આયત છે. મશહૂર શું છે? 4 છગ્ગા 6666. اتنی آیتیں یوں کہتے ہیں، لیکن الگ الگ اقوال ہے. کیوں اس طرح 113 آیتیں 112 ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اب یہاں دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ لکھا ہے تو کیوں نہیں پڑھنے کا؟ دیکھیے بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ایک اور فرق دیکھیے. سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہم ایشین لوگوں نے قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے. اگر غور و فکر کر لیا تو کفارہ دینا پڑے گا. نورانی بھائی، تو اب آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکل ہے، رکھ دیا آپ نے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین سرکل ہے. الرحمن الرحیم سرکل ہے. مالک یوم الدین سرکل ہے. سرکل یعنی آیت کا نشان. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سرکل ہے. اہدنا الصراط المستقیم سرکل ہے. صراط الذین انعمت علیہم سرکل ہے؟ نہیں ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ماننے والے، اور حضرت کا قول ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ تو خود قرآن کہتا ہے 14ویں پارے میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ 7 آیتیں. اب یہاں فرق بتا دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی الگ الگ رائے ہے. اس لیے بتانے کے لیے دیکھیے یہاں سرکل نہیں کیا. امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں بھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک پوری آیت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت ہے۔ تو اب انہوں نے اس کو پوری ایک آیت مان لیا اور بسم اللہ کو ایک مستقل آیت مانا، تو 7 ان کے یہاں ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، بسم اللہ تو صرف بتانے کے لیے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، یہ اس کا جز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین امام ابو حنیفہ کے یہاں پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، امام شافعی کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو دیکھیے اتنا لحاظ کیا گیا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور اپنے اپنے جو ہیں وہ دلائل ہے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو پڑھنے، ہم پڑھنے کو تھوڑی منع کر دیں، صرف فرق یہ ہے زور سے پڑھے کہ آہستہ پڑھے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہاں آپ ہمارے پیچھے نہ پڑھے ہیں۔ تو کیا ہے، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ زور سے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ سورت کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں تبرک کے لیے ہیں، فرق کرنے کے لیے ہیں، ہم بسم اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ پڑھیں گے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حضور بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے تھے، نماز میں آہستہ پڑھتے تھے۔ یہ بھی دلیل ہوئی کہ بسم اللہ آیت کا جز اور حصہ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری دلیل میں نے آپ کو دی تھی لاسٹ ہفتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے 30 آیات پر مشتمل، 30 یا 40 ہے، 30 آیات پر مشتمل تبارک الذی باقاعدہ نام لیا ہے پڑھے گا تو وہ سورت اس کی کیا کرے گی؟ سفارش کرے گی، مغفرت اس کی کر دیجیے۔ اب 30 آیات ہوتی ہے تبارک الذی سے، بسم اللہ کو ملاؤ تو 31 ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بسم اللہ سورت کا جز اور حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے دلائل ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ہم کہاں منع کرتے ہیں۔ آپ کا ہی وہ رشتہ دار بچہ ایک تراویح پڑھائی دی، یاد ہے آپ کو کچھ سال پہلے؟ ہوتا ہے، ہاں اچھا ماشاء اللہ، ہم نے کہا تھا بسم اللہ زور سے پڑھے، آپ اپنے اعتبار سے تھے، تو ہم نے اس کو کبھی منع نہیں کیا۔ تو اس لیے یوں نہیں کہ لکھا ہے تو یہ اپنے اپنے دلائل اور فرق کیا ہے، تو اس لیے سمجھ آیا۔ ہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے، اس لیے تراویح میں امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ زور سے ایک سورت سے پہلے پڑھتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے یہاں بھی وہ بھی معمول بنا لیا کہ ہمیشہ قل اللہ سے پہلے پڑھتے۔ حضرت تھانوی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں تراویح میں بسم اللہ اقرا بسمی سے پہلے پڑھو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیات نازل کی ہے وہ کس کی ہے؟ اقرا ہے نا، فرمایا کہ وہاں پڑھو۔ آج سمجھ میں آیا کہ اب بھی نہیں آیا؟ بولو نہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے کہ نہیں، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہے کہ آپ جو ہیں وہ جواب صحیح نہیں دے رہے، تو طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ چلو یار، جن کو اگربتی سلگانا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، جلدی بولو۔ چل اب نہیں آیا ہو تو میرے بس میں اتنا ہی تھا، ہے نا۔ آدمی خلق الانسان ضعیفا، جتنا ہمارے بس میں تھا، ہماری طاقت میں تھی، وہ ہم نے پوری کی، بس آپ کے اوپر الٹ دی ہے۔ اب چاہے آپ اس سے باہر نکلو یا نیچے دبے رہو۔ سبحان اللہ، کرے کہ آپ باہر نکل جائیں۔ سبحان اللہ، جو سمجھ کر نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہیں، سمجھدار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ ہاں جزاک اللہ آج بولا اشرف بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح قبول ہے لیکن اظہار تنہائی میں۔